الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ بھی لیا ہوگا، کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا فانی ہے۔ کیا خوب اشعار پڑھ دیے ہیں کسی شاعر نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا بنائی تو ہمارے لیے گئی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا صرف ایک سفر نامہ ہے ہمارے لیے، ایک سفر ہے، کہ ہماری منزل نہیں ہے جس پر ہم کھو گئے ہیں، جہاں پر آ کر ہم نے اپنا دل لگا لیا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں دل نہیں لگانا، ہمیں تو جسٹ ایک اس دنیا کی یہ سمجھیں کہ ہم وہ مسافر ہیں جو کہ ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ پر آیا ہے، پھر جس نے جانا ہے۔ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی سفر پر نکلے ہیں اور راستے میں ہم تھک گئے ہیں، اور راستے میں ایک سایہ دار درخت ملا تو سوچا تھوڑی دیر اس کے نیچے آرام کر لیں اور پھر اپنی منزل پر رواں ہوں۔ تو یہ دنیا کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے، جہاں پر ہم تھوڑی دیر جو ہے وہ گزارنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہمیں آگے چلے جانا ہے۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے، منزل تو ہماری جو ہے وہ آخرت ہے، اور نہ ہی یہ دنیا ہمارا گھر ہے جس کو ہم اپنا گھر بنا کر بیٹھ گئے ہیں، جس میں ہم نے اپنا دل لگا لیا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس دنیا کو تو ہمارے لیے بنا دیا، پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بنایا ہے۔ بس یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سوچیں کہ صبح سے شام تک ہم جس دنیا میں مگن ہیں، ہم اپنے کاموں میں مگن ہیں، نہ جانے کس گھڑی ہماری یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک انسان کی دنیا تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے نا، جب اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ اس وقت یہ دنیا ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے وہ اس انسان کو پرایا کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی ہماری روح پرواز کر جاتی ہے تو تب یہ نہیں کہا جاتا کہ رومانہ کا جنازہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میت ہے، اس کو جلدی لے جاؤ۔ یہ دنیا بہت بے وفا ہے، اس سے وفا کی امید نہ کریں، اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جانے کو اہمیت دیں، اسے یاد کریں، اپنے اعمال ایسے کریں کہ جب آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو تو آپ فکر زدہ نہ ہوں۔ آپ کی روح فوراً سے اپنے آپ کے جسم کو چھوڑ کے پروان چلی جائے، اس کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، میری جگہ تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس بندے کا دل جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ لگ چکا ہوتا ہے، جب اس کی روح جو ہے وہ پرواز کرنے لگتی ہے تو اس بندے کو نزاع کے وقت کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنا دل جو ہے وہ دنیا میں لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی روح جب نکلنے لگتی ہے تو وہ جو جسم اور روح کے آپس کے بیچ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت مشکل طلب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں
کہ جب کسی کی روح پرواز کرنے لگتی ہے تو اگر آپ نے اب میں سے کسی نے کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہوگا، یا کوئی آپ کی نظر سے ایسا کوئی نہ کوئی گزرا ہوگا، کوئی ایسا انسان کہ روح پرواز ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بندے کو جو ہے وہ زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی روح جلدی جو ہے وہ پرواز نہیں کرتی، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کریں تاکہ اس کی جان کنی میں آسانی ہو۔ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جس انسان نے دنیا میں ٹوٹلی اپنے آپ کو اندر، اپنا دل، اپنا جسم، اپنا دماغ اور اپنا دل پوری طرح سے دنیا کے اندر لگایا ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے تو دونوں جو ہے وہ جسم اور روح کا جو ہے وہ آپس میں ایک جو ہے وہ تنازع شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روح جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے لیکن جسم جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ جب دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الگ نہیں ہوتی تو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ روح باہر کی طرف کھنچتی ہے، جسم اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو پھر اس بندے کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت جب کہ اس کے جو ہے وہ دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ کچھ ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان کی جو ہے وہ روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، جب کہ یعنی کہ ان کے موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، جب روح پرواز کرنے لگتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی روح پرواز ہو گئی ہے، اور یقیناً ان لوگوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وہ بہت اللہ والے لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو اس طرح سے اس کی جان کنی میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے، اگر ان کی ہسٹری میں جائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے، جو وہ زندگی اس نے گزاری ہے، اس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی کہ جس میں بہت ہی کاملی اس نے اپنی زندگی کو رکھا ہوگا، بڑی عجز و انکسار والی زندگی رکھی ہوگی، اس کا دنیا کے ساتھ انٹریکشن اتنا نہیں ہوگا، اس بندے کی روح جو ہے وہ بہت جلدی سے پرواز کر جاتی، کیونکہ اس نے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا دل اور اپنی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کر رکھی ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، وہ صرف دنیا میں چلتا پھرتا ہے، ایک انسان تو نظر آتا ہے لیکن اس کا جو انر ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے ہی جو ہے وہ مرکوز ہوتی ہے اس کی توجہ، تو اس کی روح جو ہے وہ بہت جلدی آسانی سے جو ہے وہ یہاں سے پرواز کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی آخرت سے جا کے، جو ابھی اس کا اصل ہے، اس سے جا کے مل جاتی ہے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے سب سے یہ التجا کروں گی کہ اس دنیا کے جھنبیلوں میں نہ پڑیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آخری گھڑی کون سی ہے، لڑائی جھگڑوں میں مت پڑیں، گناہوں میں مت الجھیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، یہ وقت جو ہمیں بہت لمبا لگتا ہے، بہت طویل لگتا ہے، یہ وقت نہ جانے کب ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں کہ اگلی گھڑی، اگلا لمحہ ہمیں نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ تو دیکھیں، اس دنیا میں دل نہ لگائیں، یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کے لوگ بھی فانی ہیں، وہ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے جس کے ساتھ ہم دل لگا کر بیٹھے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگائیں، اللہ کے رسول سے لگائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، آج وقت ہے، آج وقت ہے، نماز ادا کر لیں، یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری نماز ادا کی جائے، اس وقت وقت نہیں ہوگا، اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ تیاری کر لیں، آج وقت ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، یہ ایک اتنا خوبصورت دھوکہ ہے، اتنا خوبصورت دھوکہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اس دھوکے میں پاگل ہو چکا ہے، دن رات، صبح شام، صبح ہوتی ہے وہی بھاگ دوڑ، رات ہو جاتی ہے اسی بھاگ دوڑ میں ہم جا کر اپنے بستر پر سو جاتے ہیں۔ سوچیں کہ اس پورے دن میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کہیں ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو تو ختم ہی کر چکے ہیں، وہ مقصد تو کہیں فوت ہو چکا ہے، ہم اپنی ہی کاموں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، کوئی رزق کی تلاش میں لگ گیا ہے، کوئی ویسے نفسانی خواہشات کی طرف لگا ہوا ہے،
کسی کی اور مجبوریاں ہیں، کسی کی پریشانیاں، اور عجیب قسم کی الجھنوں میں الجھ گئے ہیں۔ یہ تو سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا آنا کس مقصد سے ہے، اور ہم نے اپنی جائے پناہ جو ہماری کہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، ہم نے وہاں لوٹ کر بھی جانا ہے۔ ہم کیوں بھول گئے ہیں یہ بات؟ یاد کریں اپنے آخر کو، ہمیں لوٹ کر جانا ہے اپنے اصل کی طرف۔ ہمارا اصل جو ہے وہ وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس دھوکے میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں۔ انسان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک راہ چلتا ہوا مسافر۔ امید کرتی ہوں کہ آج بھی ہم نے اس موضوع سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اس دنیا کو بھول کے، اس کو چھوڑ کر اس میں دل نہ لگائیں، اپنے کام کاج کریں، اپنے سارے ٹاسک کو پورا کریں، لیکن دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگائیں، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کا زنگ دور ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، تلاوت قرآن پاک کیا کریں، اور موت کو ضرور یاد کیا کریں۔ جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ حتی الوسع جو ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اور دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو آخرکار اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے دور کر ہی دیتے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ چمک اٹھتی ہے، پھر اس کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ وہ بظاہر تو ایک دنیا میں چلتا پھرتا مجسمہ ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کی روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑ دے۔ اس دنیا سے کٹ کے اس کی محبت نہیں، اپنے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کرے۔ جزاک اللہ۔